3 دن میں نے بھارت کے مختلف 3 شہروں میں گزارے اور ان 3 دنوں میں نے گھوم پھر کر انڈین افواج کی نقل و حرکت کا بھرپور جائزہ لیا اور پونم چوتھے روز میں ایک نئے عزم کے ساتھ رائے کوٹ کی طرف عازم سفر تھا۔ وہ ہفتے کا روز تھا جب میں رائے کوٹ کے ایک محلے میں پرکاش کے چھوٹے سے گھر کے باہر لگی گھنٹی کا بٹن دبا کر کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ مجھے علم تھا کہ پرکاش اس وقت گھر پر نہیں ہوگا اور رات گئے وہ لدھیانہ سے آئے گا۔ اسے میری آمد کی خبر تو تھی لیکن اتنی جلدی میرے آنے کا علم نہیں تھا۔ میں دانستہ ایسے وقت آیا تھا تاکہ پرکاش کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے اپنے بارے میں قائم کردہ تاثرات کا میں خود اندازہ کر سکوں۔ اس سے پہلے اس کے گھر والوں سے ملاقات ہو تو چکی تھی لیکن سرسری سی۔ ہندو معاشرے میں چونکہ پردہ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور مشرق کی روایات شرم و حیا کا کم از کم شہروں کی حد تک تو جنازہ نکل چکا ہے، اس لیے کسی بھی گھر میں کسی اجنبی کی آمد پر کوئی نہیں چونکتا۔ دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا لیکن دروازہ کھلنے پر جس صورت سے سامنا ہوا اسے دیکھ کر اپنا آپ تو کیا ایمان تک ڈگمگاتا محسوس ہونے لگا۔ جی، اس نے ایک خاص انداز سے اپنا ایک ہاتھ دروازے پر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ پرکاش سے ملنا تھا؟ میرے منہ سے بمشکل ہی نکل پایا۔ وہ تو نہیں ہے۔ اس کی جھکی جھکی آنکھیں مختصر سے جواب کے ساتھ اٹھیں اور قیامت ڈھا گئیں۔ ماتا جی، چاچی، وہ تو ہے۔ آپ کا شبھ نام؟ گردن کو قدرے خم دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ پرکاش، میرا نام بھی پرکاش ہے۔ شمع کیجیے، میں ابھی آئی۔ وہ اندر جانے کو مڑی اور قیامت کی چال چلتی سامنے لگے پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد ہی اس کی دوبارہ آمد ہوئی۔ آئیے، بس اس کا ایک ادائے خاص سے جھک کر اشارہ کرنا مجھے پھر تڑپا گیا۔ میں مسحور سا اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں پرکاش کی ماں اکیلی ہی موجود تھی۔ پاؤں لاگوں ماتا جی، میں ہندوانہ طریقے کے مطابق جھکتے ہوئے انہیں پرنام کیا۔ جھک جھک جیو۔ ماتا جی نے مجھے ایسے پیار سے دیکھا جیسے وہ پہلے سے میری منتظر ہوں۔ پونم، جل پانی کروا دو میرے بچے کو، انہوں نے اسی دشمن ایمان سے کہا جو ابھی تک مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ پونم ہے بیٹا، میری بھانجی۔ سالک رام کو تو تم جانتے ہی ہو، اس کی بہن، اور یہ میرا بیٹا ہے پرکاش بھائیا۔ دونوں کے تعارف کا مرحلہ بھی ماتا جی نے طے کروا دیا۔ بہت آنند ملا، آپ سے جانکاری ہوئی، میں نے اس کے نمسکار کے جواب میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، چاند چہرے کی چراغ آنکھوں نے فسوں پھونکا۔ پرکاش کے پتا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اپنی سروس کی کمائی ان کے پاس پرکاش ایک کھٹارا سی سائیکل، چھوٹا سا مکان اور شاندار جیون ساتھی کی شکل میں موجود تھی۔ یہ تو علم نہیں کہ سیاست میں حصہ لینا انہوں نے کب سے شروع کیا تھا، لیکن ان کی بیٹھک میں رکھی لاتعداد سرخ جلدوں والی کتابیں ان کے سوشلسٹ ہونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ وہ رائے کوٹ کی مقامی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی تھے اور اپنا زیادہ وقت وہیں دفتر میں ہی گزارا کرتے تھے۔ ساتھ والے مکان میں ان کی سالی رہتی تھی، سالک رام کی ماں جو بیوہ تھی۔ سالک رام کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی۔ پونم نے حال ہی میں FSC میں داخلہ لیا تھا اور کالج پڑھنے کے لیے اسے روزانہ لدھیانہ جانا پڑتا تھا۔ رائے کوٹ میں ایک ڈگری کالج ضرور تھا لیکن وہاں سائنس کی کلاسیں نہیں لگتی تھیں۔ یہ دونوں کنبے آپس میں اس قدر مل جل کر رہتے تھے کہ ان کے ایک ہونے کا گمان گزرتا تھا۔ سالک رام کی تنخواہ اور اس کے سورگ باش والد کی پینشن سے ان کی جیسی تیسی گزر ہو رہی تھی۔ پونم زیادہ وقت اپنی آنٹی کے ساتھ ہی گزارتی تھیں۔ مجھے علم نہیں کہ میری عمارت کے قصے جو اس کے بھائی اور کزن نے دونوں گھروں کو بڑھا چڑھا کر سنائے ہوں گے، انہوں نے انہیں متاثر کیا یا پھر میری درد بھری داستان نے۔ ایک بات بہرحال آیا تھی کہ جب اسے میری اصلیت کا علم ہوا تو میں نے اس کی گہری گہری بادامی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبات
مجزن دیکھے تھے جس کی توقع ایک رحم دل نوجوان لڑکی سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے جل پانی پونم نے کروایا۔ یہ روب حسن تھا یا میرا احساس کمتری کہ ابھی تک میں اس سے کھل کر بات نہ کر پایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز مجھ سے چھن گئی۔ وہ روایتی ہندو لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی گفتگو کا مخصوص انداز، نپا تلا لہجہ، اپنے دامن میں وہ مخصوص حیاداری اور رکھ رکھاؤ سمیٹے ہوئے تھا جو پنجاب کی روایتی مٹیاروں کے ہاں ملتا ہے۔ محبت میرے سلیبس حیات کا کوئی اختیاری مضمون تو تھا نہیں جسے میں اپنی مرضی سے رکھتا یا چھوڑ دیتا۔ میرے دل و دماغ میں ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی جس کا انجام بہرحال دل کی فتح کی صورت نکلا۔ مجھے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ سانولے رنگ کی اس گہری آنکھوں والی لڑکی نے میرے دل و دماغ پر پہلی نظر میں بڑے گہرے اثرات مرتب کیے تھے، اور رات کو پرکاش کی آمد تک ایک آگ سی دل میں برابر لگی رہی تو میں نے اپنے شعور کی تمام تر گہرائی کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا کہ میں پونم کی محبت کا اسیر ہو چکا ہوں۔ اس اثناء میں ہمارے درمیان باتوں کے ایک دو دور ہو چکے تھے، لیکن میرے مختصر سوالات اور اس کے مختصر جوابات نے شاید اسے بھی اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ شام کو پرکاش آیا تو آتے ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ بس اس کی خوشیوں میں مزید اضافہ ان خوبصورت قمیضوں نے بھی کیا تھا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ بابو جی کے لیے بنارسی دھوتی اور کرتے کے علاوہ ماتا جی کے لیے ایک قیمتی قدرے سادہ ساڑی نے میرا مان خاصا بڑھا دیا۔ پونم سب کی خوشیوں کی اس طرح شرکت کر رہی تھی جیسے وہ بھی ہمیں میں سے ہو۔ میں نے پرکاش کے لیے خرید کیا ہوا لیونڈر سالگرام کے لیے کہہ کر اسے سونپ دیا، لیکن میری چوری اس نے ہی نہیں پرکاش نے بھی پکڑ لی۔ رات کو بابو جی آئے تو مجھ سے یوں ملے جیسے کوئی اپنے سگے بیٹے سے ملتا ہے۔ میں نے حلواڑے والے معاملے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ میرے ڈیڈی نے زبردستی کی بلا میرے گلے میں ڈال دی تھی کہ میں اپنی سوتیلی بہن کے منگیتر کا جغرافیہ معلوم کرتا پھروں۔ میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ میرے ماضی سے متعلق مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ میں اب وہ سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہوں اور صرف اپنے حال اور مستقبل کے حوالے سے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے پاس موجود 20,000 روپے کیش کی صورت میں نے بابو جی کی جھولی میں ڈال کر گویا انہیں لوٹ لیا تھا۔ بابو جی، اگر آپ نے واقعی مجھے دھرم پتر بنا لیا ہے تو میری ہر چیز پر سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ ہم لدھیانہ میں چھوٹی سی پلاسٹک انڈسٹری لگا کر کام شروع کر دیں گے۔ پرکاش کو اس کام کا خاصا تجربہ ہے۔ میں اچھا سیلز مین ہوں اور سارا بھارت گھوم چکا ہوں۔ آپ کا آشیرواد حاصل رہا تو جلد ہم کسی قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، بیٹا میں کمیونسٹ ہوں، مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے پہلے کسی جنم میں ہم میں سے کوئی اچھا کام ہوا تھا جس کا انعام پرماتما نے ہمیں تمہاری صورت میں دیا ہے۔ آج سے تم ہمارے سگے بیٹے کے سامان ہو۔ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا۔ ان کی جذباتی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سب نے مل کر میری آرتی اتاری اور ہم دھرم کے اٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ مکان کا ایک کمرہ جو دوسری منزل پر بنا تھا اور پرکاش کے زیر استعمال رہتا تھا مجھے الاٹ ہو گیا۔ میرا مختصر سا سامان وہیں رکھ دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب واقعی وہ لوگ مجھے اپنا فیملی ممبر جاننے لگے تھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو پونم اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ میرے تصورات میں آن براجمان ہوئی۔ میرے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کا یارہ مجھ میں نہیں تھا۔ میں پھر اسی کربناک کیفیت سے گزر رہا تھا جس کا شکار صبح بھی کئی گھنٹے رہا تھا۔ میرے سان گمان میں یہ بات بھی نہ آئی تھی کہ جاسوس کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے جب اسے اپنی تمام تر نفرتیں اور محبتیں بالائے طاق رکھ کر ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ ضرور کر لی کہ پونم کو اپنے فرائض کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دوں گا، اور بس اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اس فیصلے کے بعد سکھ کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ
माता जी और पूनम की कथा करने की आवाज़ों से खुली। प्रकाश नीचे जा चुका था। वो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, मजहब से बेजार और इसी कैफियत का शिकार जिससे हर भारतीय नौजवान गुजर रहा था। मुआशरती ऊंच नीच और इसको मिलने वाले मजहबी तहफ़्फ़ुज़ ने भारत की नौजवान नस्ल को मजहब से बागी कर रखा था। मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ के सोज और ज़ीरो बम से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। पूनम सोजो साज का हसीन संगम थी। मेरे कमरे में सबसे पहले वही दाखिल हुई। उठिएगा नहीं क्या? उसने कमरे के दरवाजे में खड़े होकर नमस्कार करते हुए कहा। ओह, बड़ी देर हो गई, मैंने सरहाने रखी घड़ी पर नज़र डालते हुए जवाब दिया। आप मंदिर नहीं जाते? जब देवी खुद चल कर आ जाए तो क्यों जाऊं? मुझसे रहा न गया। मेरे कहे फिक्रे से वो सिमट कर रह गई। हया की एक सुर्ख लकीर ने इसके गालों का अहाता कर लिया। चाय अभी पिएंगे या आप नाश्ते पर? इसने झेंपते हुए मौजू बदलने की कोशिश की। आपको देखने के बाद सब भूख प्यास ख़त्म हो गई। फ़िलहाल तो आपसे बातें करने के अलावा और किसी चीज़ को दिल नहीं कर रहा। आपको देखकर न जाने क्या हो जाता है। आप तो वो फ़िक्रा अधूरा छोड़कर चली गई। मेरी ये गुफ्तगू इरादतन थी या गैर इरादी, इसका अंदाज़ा मैं न कर सका। बस मेरा जी चाहता था मैं पूनम को किसी न किसी तरह अपने जज्बात से आगाह कर दूं। इसका रद्द अमल क्या होगा, इस बात से बिल्कुल बेनियास होकर हमारी मुलाकात दोबारा नाश्ते की मेज़ पर हुई और सब ने इकट्ठे ही नाश्ता किया। पूनम ने रसोई संभाल रखी थी और ज़्यादातर खाना पकाना इसी के ज़िम्मे था। नाश्ता करते हुए उसकी सुरमगी आंखें 2-3 मरतबा मुझसे टकराईं और हम दोनों अपनी अपनी नशिस्तों पर पहलू बदल कर रह गए। अतवार छुट्टी का दिन था। सालक राम को एमरजेंसी ड्यूटी की वजह से महीने में बमुश्किल एक छुट्टी मिलती थी। इससे तो मुलाकात ना हो सकी। बाबूजी, प्रकाश और मैं अलबत्ता ताश खेलते रहे। प्रकाश ने अपने दोस्तों से मेरा तारुफ करवा दिया था और इन्हें यह भी बता दिया था कि मैं वहीं रहूँगा। बाबूजी का चूँकि रायकोट के सियासी हलकों में एक मुकाम था, इसलिए सब ने बज़ाहिर मेरा खैर मकदम किया। हर हिंदू नौजवान की तरह प्रकाश भी शराब को जुज़्वे लायन जानता था। कम अज़ कम छुट्टी के रोज़ ना पीना तो इसके लिए धर्म भ्रष्ट करने के मुतरादिफ था। मैंने अलबत्ता माजरत कर ली। वो एक मुकामी होटल को चल दिया और मैं उठकर खड़ा हो गया। दोनों बूढ़ियाँ महल्ले में हुई एक के अंतिम संस्कार में शिरकत करने जा रही थीं। पूनम अलबत्ता रसोई में मौजूद थी। मैं ज़्यादा बातें करता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानती? मैंने मौका मिलते ही धड़कते दिल से पूछा। जी नहीं, इसने दुपट्टे का पल्लू मरोड़ते हुए कहा। मैं भी तो बहुत सी बातें कर चुकी हूँ कल से अब तक, फिर आप तो मज़े मज़े की बातें करते हैं। मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा, चुनाचे खामोश हो गया। दिल की नगरी का दस्तूर भी निराला है। यहाँ दाखिल होने वाला पहला सवार ही उसका मालिक बन जाता है। मेरी तरह पूनम के साथ भी हादसा गुजरा। मेरी गायबाना तारुफ और 2 दिन की मुलाकात ने ही हम दोनों को एक अनदेखे अनजाने लेकिन दुनिया के मजबूत तरीन रिश्ते में जकड़ दिया। मेरी तरह वो भी नज़रें नीचे किए खड़ी थी। बड़ी देर तक हम दोनों कुछ न कह पाए। शायद हम जिस कैफियत से गुज़र रहे थे, जहाँ लफ्ज़ खो जाते हैं और जज्बे ज़ुबान का रूप धार लेते हैं, ऐसी ज़ुबान जिसे दिल से राह होती है। थोड़ी देर बाद वो चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर अपनी धड़कनों का शुमार करने लगा। शाम के वक्त प्रकाश आ गया, फिर माता जी और मूसे जी भी आ गईं। सब ने खाना इकट्ठे ही खाया था। रात को प्रकाश, पूनम, इसका छोटा भाई पिंटू और मैं फ़िल्म देखने चले गए। सारी फ़िल्म के दौरान हम दोनों साथ साथ सीट पर गुमसुम बैठे रहे। न इसे कुछ कहने की हिम्मत हुई, न मुझे बात करने का हौसला पड़ा। बमुश्किल हमने इस दौरान में 5-6 फ़िक्रों का तबादला किया। सुबह हस्बे मामूल पूनम मुझे जगाने आई। इसे इल्म था कि आज हम लुधियाने जाएंगे। इसने मेरे लिए कपड़ों का एक जोड़ा पहले से तैयार कर रखा था। इन स्नान करने के बाद हम सब ने नाश्ता इकट्ठे ही किया। रात को बाबूजी के साथ तमाम बातचीत तय पा गई थी। अब हमने अमली तौर पर काम का आगाज़ करना था। इसी सिलसिले में आज मैं और प्रकाश लुधियाना जा रहे थे।
پونم چونکہ جلدی جاتی تھی وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ لدھیانہ کے ایک پرانے محلے میں پرکاش نے کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے اس علیحدہ حصے کے تینوں کمرے جو خالی تھے حاصل کر لیے۔ پرکاش پلاسٹک کے جوتے بنانے والی ایک فرم میں سپروائزر تھا۔ اس نے میرے کہنے پر اسی روز نوکری پر لانت بھیج دی۔ ہم نے 2-3 مشینیں خریدیں اور وہیں سے کاریگروں کا بندوبست بھی کر لیا۔ پرکاش نے صرف 2 چھوٹے چھوٹے لڑکے ملازم رکھے تھے۔ 4 روز بعد جب ہم گھر واپس لوٹے تو باقاعدہ اپنا چھوٹا سا کارخانہ قائم کر چکے تھے۔ میں نے ایک کمرے کو سجا کر دفتر کا روپ دے دیا تھا اور باہر ایک خوبصورت بورڈ پرکاش اینڈ پرکاش پلاسٹک انڈسٹری کا بورڈ لٹکا دیا۔ فیکٹری کا لوگو ادگھاٹن افتتاح میں نے موسی جی اور ماتا جی کے ہاتھوں کروایا۔ سالک رام چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا، لیکن اس نے میرے لیے خاص طور سے شبھ کامنائیں یعنی نیک تمنائیں بھیجی تھیں اور شدت سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس سے ملوں۔ بابو جی اور دوسرے سب لوگ کارخانہ قائم ہونے پر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ پرکاش کی واقفیت نے کام کیا۔ نور ہمیں شروع ہی میں بڑا تگڑا آرڈر مل گیا۔ ماتا جی اور موسی تو بار بار میری بلائیں لے رہی تھیں۔ میں نے ان کے سوئے بھاگ جو جگا دیے تھے۔ شام کو سب لوگ واپس چلے گئے۔ اس اثناء میں مجھے پونم کے ساتھ گفتگو کا بہت کم موقع ملا۔ پرکاش اور میں وہیں رہ گئے۔ صبح کام شروع ہو گیا۔ پرکاش کام میں جتا رہتا۔ قریباً 10 دن ہم نے خوب محنت کر کے آرڈر کے مطابق مال تیار کیا۔ پھر دیوالی کی چھٹیاں آ گئیں اور دیوالی منانے والے رائے کوٹ چلے آئے، جہاں پونم اپنی آنکھوں میں 1000 دیپ جلائے میری منتظر تھی۔ رائے کوٹ پہنچتے ہی میں نے سالک رام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ہم قریباً شام کے وقت پہنچے تھے۔ رات میں ہلواڑا پر ہی اتر گئے۔ گارڈ روم میں میں نے خصوصی بندوبست اور انتظامات خاص طور پر نوٹ کیے تھے۔ ہوائی اڈے سے جاسوس کے فرار ہونے کے بعد وہ لوگ خاصے چوکنے ہو گئے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اس طرح ہوا کہ خلاف معمول گارڈ روم پر سیکیورٹی والوں نے پرکاش کے اور میرے علیحدہ علیحدہ قوائف لکھے تھے۔ سالک رام کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ آتے ہی وہ مجھ سے بغل گیر ہو گیا اور ہم دونوں کو ساتھ لیے اس جگہ آ گیا جہاں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میری بے تاب نظریں اس اثناء میں چاروں اطراف کا جائزہ لیتی رہیں۔ ایک ایک اہم چیز میرے ذہن میں نقش ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب تک میں اس مخصوص جگہ تک رسائی حاصل نہ کر سکا تھا جہاں جائے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے پرکاش اور سالک رام کے ساتھ گھوم پھر کر حالات کا بنظر غائب جائزہ لیا۔ ہم نے چائے بھی ایئر مینوں کے لیے مخصوص کینٹین سے ہی پی تھی۔ کینٹین میں موجود کارپورلز کی باہمی گفتگو اور ہوائی اڈے سے متعلق بحث نے میری معلومات میں خاصا اضافہ کیا۔ بظاہر تو میں ہنس ہنس کر سالک رام اور پرکاش سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن اور میرے کان یکسوئی کے ساتھ وہاں موجود ایئر مینوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ یہاں وہ لوگ بھی موجود تھے جو مختلف ہوائی اڈوں سے یہاں ڈیپوٹیشن پر آئے تھے اور وہ اپنے سابقہ اڈوں پر کیے گئے پاکستانی کمانڈوز اور جاسوسوں سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات بیان کر رہے تھے، اور ہر کوئی اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ میں دل ہی دل میں ان کی خوش فہمی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ شام کو سالک رام کی ہوائی اڈے کی کینٹین سے خرید کردہ 4 عدد رم کی بوتلیں اپنے بغل میں دبائے ہم تینوں اکٹھے ہی واپس آئے تھے۔ سالک رام کو اگلے روز دیوالی کے لیے بمشکل چھٹی ملی تھی۔ میں نے اور پرکاش نے اس کے آفیسر انچارج سے جو ایک سکھ تھا بڑی عاجزی سے درخواست کی تھی کہ وہ اسے دیوالی کے لیے کم از کم گھر جانے دے، کیونکہ اس کی منگیتر آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کم از کم 5-6 مہینے ملاقات کا کوئی چانس نہیں۔ وہ لوگ آسام واپس چلے جائیں گے۔ یہ بہانہ بھی میری ذہنی اختراع تھی۔ جب سالک رام کو اس کے افسر نے چھٹی کی منظوری کا حکم نامہ دیا تو وہ خوشی کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ تم تو یار بڑے کام کی چیز ہو، اس نے مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔
گھر والوں نے جب سالک رام کو بھی ہمارے ساتھ دیکھا تو موسی جی اور پونم کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ سالک رام اور پرکاش نے اس کارہائے نمایاں کو میرے سر منڈھا تو موسی جی نے مجھے آشیرواد دیتے ہوئے کہا، بیٹا میں ہمیشہ یہی چاہا کہ سالک رام فوج کی نوکری نہ کرے، لیکن اپنے لیک کی بات ہے۔ تم ہی بتاؤ بیٹا، جنگ لگ گئی تو اس موئی حکومت کو کیا ملے گا؟ نہ جانے ان کی ہوس کب ختم ہوگی، کتنے ماؤں کے لال مریں گے تو ظالموں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے۔ موسی جی کا دکھ سارے بھارت کی ماؤں کا دکھ تھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ حکومت نے کبھی اسے محسوس ہی نہیں کیا، یا اگر کیا تو اپنی ہوس سے ملک گیری کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہ جانی۔ مجھے فوجی ملازمین ہی نہیں، سویلین سے بھی گفتگو کا اتفاق رہتا تھا، اور یہ بات کم از کم پنجاب کی حد تک تو میں نے شدت سے محسوس کی کہ بھارتی عوام اب جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ پاکستان سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حکومت انہیں لڑانے پر تلی ہوئی تھی، اور دن رات اسلحہ کے انبار چھاؤنیوں سے سرحدوں کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ میں نے پچھلے 3-4 روز سے شیو نہیں کی تھی۔ اس کے پس پردہ بھی ایک خاص مقصد کار فرما تھا۔ ہماری بس جب رائے کوٹ میں داخل ہو رہی تھی تو میں نے ایک مخصوص قسم کے میزائل بردار آرمی کنوائی کو وہاں سے گزرتے دیکھا۔ ایک بے چینی سی تب سے میں محسوس کر رہا تھا۔ ان میزائلوں کی ساخت اور وہ جگہ جہاں انہیں نصب کیا جانا تھا، ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب میں اس فکر میں تھا کہ جلد از جلد ان کا پتہ لگاؤں۔ یہاں پہلے سے ہی آرمی کے کچھ یونٹ ڈپلائے تھے، اور شہر میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ فوج نے وہاں موبائل ریڈار سسٹم قائم کر رکھا ہے۔ آج دیوالی کی رات تھی، سارا بھارت شراب میں غرق تھا۔ آج کی رات سے فائدہ نہ اٹھانا انتہائی بے وقوفی ہوتی۔ سالک رام اور پرکاش کو میں نے ٹرخا کر ان سے جان چھڑا لی تھی، اور انہیں ایک مشترکہ دوست کی محفل یہ ناؤ نوش میں چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ ارے اب کیا دیوالی بھی گھر پر ہی منائیں گے؟ پونم نے پوچھا۔ بیٹا جی، آج تو خیر سے تمہارے بابو جی بھی خوش ہیں، ماتا جی نے بابو جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مٹھائی کے ڈبے پکڑے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پونم بیٹے، یہ ڈبہ لے لو اور 2 بیجی کے گھر دے آؤ۔ انہوں نے پونم کو ڈبہ تھماتے ہوئے کہا۔ آپ چلیے نا میرے ساتھ، پونم نے مجھ سے کہا۔ ہاں بیٹا، اسے بھی گھما لاؤ، موسی جی نے مجھ سے کہا۔ ان لوگوں کا خیال تھا چونکہ میں پہلی دیوالی گھر سے باہر منا رہا ہوں، اس لیے اداس ہوں۔ آؤ چلتے ہیں۔ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد بابو جی کی کھٹارا سی موٹر سائیکل، جسے اب ہم نے خاصی بہتر شکل دے رکھی تھی، مجھے اور پونم کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ وہ بیجی کا گھر اتفاق سے اسی سڑک کے نزدیک والی آبادی میں تھا۔ پونم تو اندر چلی گئی، میں اس کے بضد ہونے کے باوجود نہ گیا۔ جلدی آنا، میں نے جاتے جاتے کہا۔ کیوں؟ اس نے ایک ادائے دل ربانہ سے مڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں بھگا کر لے جانا ہے؟ تو پھر ابھی آئی، وہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جو شام گزرتی جا رہی تھی، دیوالی کی تقریب اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی۔ 5-6 منٹ تک میں بچوں کی آتش بازی سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر پونم آ گئی۔ چلیے شریمان جی، ہم بھی دیکھیں آپ کے تیور، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا، میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ باتیں کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، اس نے میری پیٹھ پر ہلکی سی ڈھول جماتے ہوئے کہا۔ اور موضوع بدلنا تم سے، میں نے گردن موڑتے ہوئے کہا۔ ایسے فکرے کا خوشگوار رد عمل میں نے اس کے چہرے پر دیکھ تو نہ سکا، لیکن میرے کندھے پر رکھے اس کے خوبصورت ہاتھوں کی لرزش سے ضرور محسوس کر لیا۔ کہاں کے ارادے ہیں مہاراج؟ اس نے مجھے ایک ویران سڑک پر موڑ کاٹتے دیکھ کر پوچھا۔ اغوا ہونے والے شور نہیں مچایا کرتے، میں نے دور سے نظر آتے آرمی کے بڑے بڑے وہیکلز پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ واہ جی، یہ خوب دھونس ہے، یعنی گردن بھی کٹوائیے اور مرحبا بھی کہیے۔ موٹر سائیکل میں نے روک دی۔ سامنے ایک خوبصورت سی پہاڑی نظر آ رہی تھی، جو یقیناً سیر گاہی تھی، لیکن یہ عجب بات کہ وہاں کوئی نظر نہ آتا تھا۔ شاید آرمی کے یہاں ڈپلائے ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں کی آمد و رفت
ممنوع ہو چکی تھی۔ سردی اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ پونم نے کندھے پر رکھی شال کو مضبوطی کے ساتھ اپنے جسم پر لپیٹ لیا تھا۔ ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسی طرف چل دیے جہاں تفریح گاہ کے نزدیک مجھے آرمی کے وہیکلز نظر آ رہے تھے۔ غالباً وہ لوگ بھی دیوالی کی وجہ سے شغلِ مینوشی میں مصروف تھے، شاید اسی لیے ہمیں ان کے ارد گرد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سڑک پر لگی لائٹس کہیں کہیں روشن تھیں، زیادہ تر بلب خراب تھے۔ پونم، تمہیں معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیوں؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ پرکاش بابو، بسا اوقات مجھے بھی تمہاری کسی حرکت کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ مجھے تو کبھی کبھی تمہارے ہندو ہونے پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ میرا دل اچانک اس کے فکرے پر دھڑکا۔ پونم نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ بولی، تم میں ان لوگوں جیسی بات ہے ہی کیا؟ میں شراب سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی مجھے یمراج سے ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم ہندو نوجوان ہو اور شراب نہیں پیتے۔ تم نے ابھی تک مجھے کسی غلط حرکت کے لیے نہیں کہا، جبکہ ہمارے معاشرے میں محبت کا آغاز ہی ایسی گھٹیا حرکتوں سے ہوتا ہے۔ یا تو تم اگلے جنم کے کوئی اوتار ہو جو مانش کے روپ میں پرگٹ ہو کر آ گیا، یا پھر گدھا ہوں جسے خوبصورت لڑکیوں سے ڈیلنگ کرنا نہیں آتی۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اس کا فکرہ اچک لیا۔ بہرحال پرکاش بابو، جب کوئی ناری کسی سے پیار کرتی ہے تو اسے اپنا شریر ہی نہیں اپنی آتما بھی سونپ دیتی ہے۔ مجھے نہ جانے پچھلے کتنے جنموں سے تمہاری تلاش تھی۔ میرا آئیڈیل ایسا ہی تھا، الجھا الجھا، سب سے الگ تھلگ۔ جس روز پہلی بار میں نے تمہاری دستک پر دروازہ کھولا تھا تو تم ہمارے گھر میں ہی نہیں بلکہ کھلے کواڑوں کے راستے میرے دل میں آن بسے تھے۔ میری تلاش مکمل ہو گئی۔ میرا دھرم ہے پرکاش بابو کہ تم کبھی وشواس گھات نہیں کرو گے۔ پونم کا لہجہ بڑا پر اعتماد تھا۔ میں نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا۔ وہ واقعی عجیب و غریب قسم کی لڑکی تھی۔ ہم دونوں اب ان وہیکلز کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے آرمی نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ یہ سڑک ایک قصبے کی کو جاتی تھی، لیکن آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے لگے خوبصورت باغ میں ایک پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ چڑھتے چاند کی رات تھی۔ سامنے کا منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے راستے وہیکلز پر لدے سامان اور وہاں پہاڑی کے ایک طرف نصب ریڈار کے انٹینا کی بناوٹ دماغ پر نقش ہو رہے تھے۔ یہ نئی قسم کا اسلحہ تھا۔ مجھے خوشی تھی میں نے ایک خفیہ ہتھیار کا جو بھارتی فوج کے تصرف میں ہے کھوج لگا لیا تھا، لیکن حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اتنی اہم چیز کو اتنی غیر حفاظتی اور ناقص انتظام کے ساتھ نصب کرنے کی کیا تک ہے۔ پھر میرے دماغ نے اس سلسلے میں رہنمائی کی اور میں انڈین آرمی انٹیلیجنس کی چال سمجھ گیا۔ ایمرجنسی ہونے کی وجہ سے چونکہ تمام آرمی کے نشانات وغیرہ تو مٹی سے چھپے ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان حالات میں گنز کو بہت اچھی طرح کیموفلاج کیا جاتا تھا۔ اگر ان کے گرد خاص پہرا بھی لگا دیا جاتا تو اس علاقے میں موجود دشمن انٹیلیجنس کو شک ہونا لازمی تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ اگر میں بھی ہتھیاروں کی خاص قسم کی ساخت پر غور نہ کرتا تو اسے انڈیا کی روایتی فوج کی کوئی بٹالین سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ تمہیں پا کر میں نے بہت کچھ پا لیا ہے پونم۔ میں نے مجھ سے خوشی چھپائی نہ جا سکی اور بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا، ہاں اب ظاہر ہے آپ فلمی ڈائیلاگ ہی بولیں گے۔ پونم کی ہنسی نے فضاؤں میں سریلی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہم واپس موٹر سائیکل کی طرف آ رہے تھے جب اچانک ہمارے پیچھے روشنی کا ایک طوفان سا اٹھا۔ یکدم میں نے پونم کا ہاتھ پکڑ کر کنارے کی طرف کھینچا تو وہ مجھ سے ٹکرا گئی۔ ہم دونوں پر ہی اس ٹکراؤ نے قیامت ڈھا دی تھی۔ ابھی اس حادثے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک جیپ قریب آ کر ٹھہر گئی۔ جیپ میں ایک سارجنٹ اور 2 سپاہی بیٹھے تھے، شاید ہمیں مشتبہ جان کر آ گئے تھے۔ سنیے مہاراج، سارجنٹ غالباً ہماری اصلیت جان گیا تھا۔ سنائیے مہاراج، میں نے اسی لہجے میں قدرے شوخی سے جواب دیا۔ میرے دل کی حالت خدا ہی جانتا ہے۔
اس سمے یہاں آپ کی موجودگی اور دیوالی رات کی حسین رات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ماحول پریم کرنے کے لیے سازگار نہیں۔ اس نے پہلے پونم کی طرف اور پھر سامنے ملٹری کنوائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او مائی ڈیئر آفیسر، چھوٹا سا تو شہر ہے، یقین مانیے کوئی گوشہ بھی تو خالی نہیں ملا۔ محبت کے مارے یہاں چلے آئے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی۔ میں نے بڑے سوگوار اور فلمی انداز میں جواب دیا۔ اس مداخلت کے لیے شمع کیجیے، میرا ٹینٹ حاضر ہے۔ وہ بھی کوئی محبت کا مارا دکھائی دے رہا تھا۔ دھن داد آپ کا مہاراج، اب تو چلنا ہی چاہیے، میں نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیوالی مبارک کہتے ہوئے اس نے جیپ دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ دیوالی مبارک، ہم دونوں بھی ایک ساتھ ہی کہا۔ گدے کا بچہ، میں نے اس کے جاتے ہی کہا، کم بخت نے اسی وقت آنا تھا۔ شکر کرو کہ اچھا آدمی تھا، ورنہ دیوالی کسی تھانے میں مناتے، پونم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا ساتھ ہو تو میں نرک میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ میری بات پر پونم بے اختیار ہنس دی اور فضاؤں کا حسن دو چند ہو گیا۔ خاصی دیر تک ہم رائے کوٹ میں مختلف جگہوں پر دیوالی کی رات سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ سارا شہر شراب کے نشے میں دھت تھا۔ سڑک پر 2-3 مرتبہ ہمیں نوجوان لڑکوں نے گھیرا اور فحش فکرے کس کر جانے کی اجازت دی۔ ایک مرتبہ تو میرا خون کھولا، لیکن پونم نے مجھ سے وچن لیا تھا کہ میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ عجب طوفان بدتمیزی چاروں طرف برپا تھا۔ لوگ سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر بڑکے مار رہے تھے۔ فضا میں چاروں طرف آگ ہی آگ پھیلی نظر آتی تھی۔ بچے بوڑھے جوان سب ہی آگ سے کھیل رہے تھے۔ شہر کے باہر سے ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم لوگ گھر پہنچے۔ اگر سارا بھارت پاگل ہو گیا ہے تو کیا میں بھی کنویں میں چھلانگ لگا دوں؟ انہوں نے ماتا جی سے کہا۔ ہرے رام، آج تو پرماتما کو یاد کر لو۔ ایک دفعہ سارے جیون میں مندر کی شکل نہیں دیکھی، پنڈت کا بیٹا، اور ایسی باتیں۔ ماتا جی اور بابو جی کی خوشگوار بحث بڑی پرلطف ہوتی تھی۔ دیکھی تھی ایک مرتبہ جب تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی، اور آج تک پچھتا رہا ہوں، انہوں نے ہنستے ہنستے کہا۔ بچوں کے سامنے ہی کوئی شرم کر لیا کرو، ماتا جی نے موسی جی کے پیچھے باہر جاتے ہوئے کہا۔ پنٹو اور پونم بھی ان کے ساتھ ہی باہر چلے گئے۔ دیوالی کی رات مندروں میں خاصی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اب آدھی رات سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہ تھی۔ پرکاش اور سالک رام بھی تھوڑی دیر بعد آ گئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میں تو تقریباً گھنٹہ بعد ہی کھسک کر گھر آ گیا، کیونکہ ایسی لغویات میں اس سے زیادہ حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور ہوائی اڈے کے اس خاص حصے کے متعلق سوچنے لگا جو ابھی میری نظروں سے پوشیدہ تھا۔ وہاں پہنچنے کا خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں نے پونم کی محبت کو اپنے فرائض کے درمیان دیوار نہیں بننے دیا تھا۔ کام بڑی اچھی رفتار کے ساتھ محفوظ طریقے سے انجام پا رہا تھا، اور میں اپنے وطن کے لیے بھارتی انٹیلی جنس کے بچھائے جال کو توڑ کر اہم اطلاع حاصل کر رہا تھا۔ یہ اطلاعات میرے وطن کو بڑی حفاظت اور عجلت کے ساتھ پہنچ رہی تھیں۔ دیوالی کی رات کسی کو سونا قسمت سے ہی نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ساری رات پٹاخوں کی آوازیں جان کو آتی رہتی ہیں۔ لیکن میری آنکھ صبح جلدی ہی کھل گئی۔ چاروں طرف شور برپا تھا۔ ارد گرد کے 2 مندر اور گردوارے جہاں سوائے پجاری کے اور کوئی گھسنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا، وہاں سے بھی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہر کے لوگ ساری رات جاگتے رہتے تھے اور آتش بازی بھی مسلسل ہو رہی تھی۔ دیوالی مبارک۔ صبح پونم نے پرکاش اور میرا کمبل ہٹا کر ایک کونے میں پھینکتے ہوئے کہا۔ دیوالی آئی بھی اور گزر بھی گئی۔ پونم کی کوئی بات میرے لیے اور میری کوئی بات بظاہر اس کے لیے پرائی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اس سسرا میں اچھی طرح پہچان لیا تھا، اکٹھے جینے مرنے کے پیمان باندھ لیے تھے۔ مجھے اس کے کالج اور دوران تعلیم فارغ پیریڈز کا پورا علم ہو چکا تھا۔ پونم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں لدھیانہ میں اپنے
لدھیانہ میں اسے روزانہ ملا کروں گا۔